أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. نون قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں. آپ کے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہے. حضرات سامعین، بزرگان محترم، یہ سورہ قلم کی چند آیات ہے. ان آیات کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مہینے کی مناسبت سے یہ آیات تلاوت کی گئی. اس آیت میں مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑا پروپیگنڈا اس کو بیان کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. مشرکین مکہ نے طرح طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی. انہی میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے، جس کو عربی کے اندر مجنون کہا جاتا ہے. یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا بمجنون، تو مجنون اور پاگل نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھے ہوئے تھے اور آپ کی جوانی بھی جو بے داغ جوانی تھی اس کو بھی دیکھے ہوئے تھے. اس کے باوجود دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور اندر کے بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے. تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، بلکہ رب تعالی نے حضرت جبریل امی کے واسطے سے جواب مرحمت فرمایا اور ان کی بولتی بن کر دی. کیا جواب دیا؟ نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو قلم سے لکھنے والے ہیں. یہ قلم سے کون سا قلم ہے؟ وہ قلم ہے جس نے پوری انسانیت کی تقدیر لکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے حکم دیا تھا قلم کو، تو قلم نے لکھنا شروع کیا. لکھا یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا، اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. اور لکھنے والے کون؟ وما یسطرون، فرشتوں نے لکھا، اللہ کے حکم سے لکھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تقدیر لکھی جا رہی تھی روز ازل، تبھی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، امام الرسل منتخب کر دیا گیا تھا کہ آپ کو دنیا میں رسول بن کر تشریف لانا ہے. اب تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم جو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہو اور کبھی مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو اور کبھی جادوگر کہتے ہو اور کبھی طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو طے شدہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بننے والے ہیں، امام الرسول آپ کو بنایا جانے والا ہے، اور دنیا میں سب سے آخر میں آپ تمام نبیوں کے سردار بن کے تشریف لائیں گے۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی بنایا تھا، آپ کے کوئی استاذ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم آپ کے اوپر القاء کیے، تمام علوم سے نوازا، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو لہذا جو مجنون شخص ہو، اس کے اندر اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی شان ان کی کیسے ہو سکتی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر آپ کے لیے رکھا ہے کہ اتنا کسی کا نہیں ہے، اور ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام آپ کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو لہذا اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس میں تمہارے دماغ کا خلل ہے، اور اس میں تمہاری بدمعاشی ہے، جبکہ قرآن نے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مجنون جو شخص ہوتا، اس کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہوتے، کوئی کردار نہیں ہوتا، جبکہ آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ کو بہت بلند اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی ایسی مثال قائم کی اپنے اخلاق کے ذریعے سے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا، اور اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو اور اپنے خون کے پیاسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور تاریخ ایسی رقم کی کہ جس میں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال فتح مکہ ہے، جس کو بار بار آپ سنتے ہیں کہ فتح مکہ کا موقع وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانباز حضرات صحابہ کی ایک بہت بڑی جمعیت تھی، اور آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہ تمام منظر یاد آ رہا تھا کہ کس طریقے سے بے یار و مددگار ان کو کر دیا گیا، اور کس طریقے سے مکے سے ان کو نکالا گیا تھا، اور کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیے گئے، اور کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ تمام کا تمام منظر وہ حضرات صحابہ کے ذہن میں تھا اور نگاہوں میں تھا۔ تو جب وہ مکے کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو وہ تمام کے تمام مشرکین کی گردنیں کاٹنا ہے، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جنہوں نے ہم پر ستم ڈھایا ہے۔ اس واسطے کسی صحابی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو سر قلم کرنے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور بھی صحن کعبہ کے اندر تشریف لائے، اور لانے کے بعد تمام کے تمام مشرکین سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو شریف ہے اور کریم ہیں، اور آپ کا پورا سلسلہ نسب ہم جانتے ہیں، آپ کی شرافت، آپ کا حسب نسب، ہم کو تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ آج ہم کو بخش دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ وہ بھائی جنہوں نے 40 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا،
اور 40 سال تک وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے، اور پھر 40 سال کے بعد جب مصر کے بادشاہ بنے اور تخت پر بیٹھے تو وہ تمام کے تمام بھائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام فیصلہ کر دیتے ان تمام کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے، ان تمام کا سر قلم کر دیا جائے تو ایک اشارے میں سب کا کام تمام ہو جاتا، اتنا پاور ان کے پاس تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں تم تمام کو معاف کرتا ہوں۔ تو کہا کہ میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آج تمام خون کے پیاسوں کو معاف کرتا ہوں اور تمام کے تمام کو امن دیتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہی بلند اخلاق یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت بلند اخلاق پر فائز ہے۔ تو جو بلند اخلاق پر فائز ہوتا ہے، ایسا شخص مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجنون، دیوانہ، پاگل تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا، اور مجنون شخص سے اچھے اچھے اخلاق تو صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی شان تو اتنی بلند تھی، اور ایک موقع وہ بھی تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی تھی کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، اور آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کو عطا کرتے ہیں، آپ بیماروں کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر ایک پورے مکے کے اندر یہ جانتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور اخلاق یہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا اور اس بیہودہ بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ آپ کے تو بہت بلند اخلاق ہے، اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ آپ سے کیا گیا ہے۔ تو اس سے بعد یہ بات ہم کو بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلام کو ماننے کے اعتبار سے لوگ ہم پر بھی طعن و تشنیع کریں گے، اور کرتے ہیں، مسلمانوں پر کرتے ہیں، قرآن پر کرتے ہیں، اسلام پر کرتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس سے کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس ہونا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں تو قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ حالات تو مسلمانوں کے لیے ہے، حالات آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جس طرح وہ ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان پر ثابت اور قائم رہے، اسی طریقے سے ہر ایمان والے کو اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے اور اپنے دین سے ایک اینچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا کمال، اور یہ ہے اصل میں اسلام کا کمال۔ تو غرض یہ کہ یہ جو آیات ہے، ان آیات کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور کردار کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ ان اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو ہم کو بار بار سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر بھی بہتر سے بہتر اخلاق، بہتر سے بہتر کردار اور بہتر سے بہتر ایمان اور صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی سنی گئی توفیق عمل نصیب فرمائے۔